یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ اولاد مانگتے ہیں، اور اولاد کا مانگنا جائز ہے لیکن اللہ سے مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد مانگی، اللہ سے مانگی، کیونکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو اولاد کا صالح ہونا یہ مزید نعمت، اولاد کا مل جانا نعمت، پھر اولاد کا صالح ہونا مزید برآں نعمت۔ لیکن یہ بات بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالی کے یہاں سوال کیا جائے گا۔ مثلا مال والی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے جوانی دی تھی، تم نے اس کو کہاں استعمال کیا۔ زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی جیسی قیمتی نعمت ہم نے دی تھی، تم نے وہ زندگی کو کہاں استعمال کیا۔ اسی طرح اللہ فرمائیں گے کہ تم نے مانگا اور ہم نے اولاد عطا کی، تو تم نے اولاد کا کیا حق ادا کیا۔ اولاد کی تعلیم کا خیال رکھا، ان کی تربیت کا خیال رکھا۔ ماں باپ کے ذمے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا، جب بچے کا نام رکھو تو اچھا رکھو۔ اچھے کا کیا مطلب؟ بزرگوں کے نام پر رکھو، نبیوں کے نام پر رکھو، صحابہ صحابیات کے نام پر نام رکھو۔ اچھے نام کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، بچہ پیدا ہو جائے ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہو، تاکہ دل کے اندر سب سے پہلے اترنے والا کلمہ اللہ کا، یہ بچہ اللہ والا بن جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، دیندار بن جائے، اور اس کو دیندار بنانے کی ذمہ داری ماں باپ کی، اس کو نمازی بنانے کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ چنانچہ فرمایا کہ جب بچہ 3 یا 4 سال کا ہو تو بولنے لگتا ہے اور اچھا بولتا ہے، زبان صاف ہو، تو اس کو قرآن شریف کی تعلیم میں لگاؤ، اس بنا پر کہ دنیا کے زہریلے ماحول میں اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو جانا ہے۔ یہ دنیا کے زہر سے بچانے کے لیے قرآن والی ٹیبلٹ اس کو کھلانی پڑے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی آیات سے اس بچہ یا بچی کو وابستہ کرنا پڑے گا، اسے پڑھانا پڑے گا، تعلیم دینی پڑے گی۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ تعلیم کا مرکز یہ چھوٹے چھوٹے مکتب ہیں۔ یہ مکتب کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ یہ جو جلسہ کیا جاتا ہے، یہ جلسے میں
بچے مدرسے میں انہوں نے کیا پڑھا اور ان کو تعلیم کس طرح کی دی جاتی ہے اور ان کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، اس کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ ابھی 2 بچوں نے قرآن کریم کی، ایک بچی تھی اور ایک چھوٹا طالب علم تھا، اس نے تلاوت قرآن کریم کیا۔ قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے، ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے ساتھ قرآن کریم یہ بچے نے پڑھا، یعنی تجوید کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھ کر ہم کو سنایا اور یہ بتایا کہ مکتب میں ہم کس طرح سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جلسے میں یہ نمونے دکھائے جاتے ہیں اور جلسے میں ایسے ہی پروگرام رکھنے چاہیے جو مدرسے کی تعلیم سے وابستہ ہوں، تربیت سے وابستہ ہوں۔ ہمارے مکاتب میں 2 نظام چلتے ہیں، ایک تعلیم دی جاتی ہے، دوسرا تربیت کی جاتی ہے۔ تربیت میں بچوں کو کھانے کے، پینے کے، سونے کے، بیٹھنے کے، اٹھنے کے، چلنے کے، پھرنے کے سب آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے کیا ہیں، وہ تمام طریقے بہت آسان الفاظ میں سکھائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں میں دین آ جائے۔ دنیا تو وہ پوری دنیا میں گھوم کر سیکھ لیں گے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ان کو مکتب میں آنا پڑے گا۔ مکتب جو ہے وہ دین کی بنیادوں کو استوار کرنے کا مضبوط قلعہ ہے، ایک ورکشاپ ہے۔ یہاں سے تعلیم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے اور بچہ گھر جاتا ہے اور گھر جا کر اس کے ماں باپ کو بھی وہ آداب بتاتا ہے، وہ سنتیں بتاتا ہے۔ مکتب میں سنتیں سکھائی جاتی، کھانے کی سنت کیا ہے، پینے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنت کیا ہے، لباس کی سنت کیا ہے، نماز کی سنت کیا ہے، وضو کی سنت کیا ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں۔ یہ تمام تعلیم الاسلام کے ذریعے سے چھوٹے سے مکتب کے اندر دی جاتی ہے اور بچے کو بڑے کام کا بنایا جاتا ہے کہ اب یہ جب بڑا ہوگا اور دنیا میں جائے گا تو اس کے سینے میں سنتیں ہوں گی، اس کی زندگی میں آداب ہوں گے، اس کی زندگی میں قرآن کریم کی تعلیم ہوگی۔ یہ جہاں جائے گا قرآن کریم کی روشنی کے ساتھ جائے گا تو دنیا کے جتنے اندھیرے ہیں وہ اسے پریشان نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو 7 سال میں نماز فرض نہیں ہے، لیکن 7 سال سے نمازوں کی تلقین ماں باپ کو کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کریں، لیکن ماں باپ تلقین کب کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں بھی نماز ہونی چاہیے۔ بچہ گھر میں تلاوت کرنے کے لیے کب بیٹھے گا؟ جب ماں باپ گھر میں تلاوت کر رہے ہوں گے تو بچہ بھی پڑوس میں تکیے پر ایک چھوٹا سا کتابچہ لے کر ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ نے گھر کے اندر دینی ماحول بنائے رکھا اور پھر مکتب کے اندر بھیجا تو مکتب کے اساتذہ کا کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ روزہ رکھتے ہیں تو بچہ پوچھتا ہے
کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ بچہ کہتا ہے ابا جان آپ کھا نہیں رہے دوپہر کے وقت؟ بیٹا رمضان ہے، روزہ ہے، اس بنا پر نہیں کھا سکتے۔ تو ابا جان میں بھی روزہ رکھوں کل سے؟ دیکھو روزے کا مزاج بنا۔ تو گھر کا ماحول جیسے آئس کریم کو پگھلنے سے بچانے کے لیے فریز والا ماحول دینا پڑتا ہے، اس طرح بچے کو دین سے وابستہ کرنے کے لیے ماں باپ کو گھر میں دین والا ماحول بنانا پڑے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو پوچھا گیا کہ ہماری اولاد نیک بن جائے، دین بن جائے، دیندار بن جائے اور نمازی بن جائے، ولی بن جائے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا بہترین جواب دیا۔ جواب دینے والے بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھے، ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، ان سے یہ سوال کیا۔ حضرت نے جواب دیا کہ اللہ والے مشینوں سے بن کر نہیں نکلتے، اور نیک اور دیندار ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، ادب والی ہو، اس میں تعلیم اور تربیت ہو، تو ضروری ہے کہ آپ خود نیک بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، آپ دیندار بن جائیں۔ گھر کا ماحول دینی اور نمازی بنے گا تو بچے نماز پڑھنے والے بنیں گے، دیندار بنیں گے۔ بفضلہ تعالی ہمارے مکاتب میں نماز کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے، وضو کی عملی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ بچوں کو مکتب میں بھیجنے کی ذمہ داری ماں اور باپ دونوں کی، دونوں جو ہیں مل کر بچے کو وقت پر اٹھائیں اور بڑی پابندی کے ساتھ مکتب کے وقت میں بھیجیں۔ جیسے ہم اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے ٹیوشن وقت پر بھیجتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت پر رکشا منگواتے ہیں، گاڑیاں منگواتے ہیں، اسکولوں میں انتہائی ٹائم پر یونیفارم کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہاں والوں کی منت سماجت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کی زہریلی تعلیمات سے متاثر نہ ہو جائے، یہ زہریلی میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا اور جلسے میں ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تقریر فرما رہے اور میرے والد صاحب کی صدارت تھی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کم بولتے تھے، سادہ گفتگو کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی چونکہ عملی تھی، اس بنا پر ان کی تھوڑی سی باتوں میں اثر رہتا۔ انہوں نے مجھے ایک بات کی نصیحت فرمائی کہ جب تم سفر میں جایا کرو تو اپنی سفر کی روداتیں لوگوں کے سامنے مت بیان کرو کہ میں وہاں یوں گیا تھا، یوں دیکھا، فلانی جگہ گیا تھا تو یوں دیکھا۔ بیرون جاؤ تو بیرون کے اسفار لوگوں کے سامنے بیان مت کرو، اپنا خالی کام کرو۔ ہمارا کام ہے دین کی بات اور اللہ کے دین کی بات، قرآن کی بات اور حدیث کی بات اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرنا۔ ہم کہاں گئے اور ہم نے کیا کیا اور وہاں کیا ہم نے گلچھرے اڑائے، یہ سب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سیدھی سیدھی بات کرو اور اللہ کے دین کی بات کرو۔ تو انہوں نے بہت اچھی تقریر کی حضرت بزرگ نے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا خطرناک اور زہریلی ہے،
اور ہم ہماری اولاد کو اور ہمارے بچوں کو یہ زہریلے ماحول کے اندر چھوڑ رہے ہیں. ایسے زہریلے ماحول کے اندر جب جا رہے ہیں تو ان کو بچانا چاہیے، ان کی حفاظت کرنا چاہیے. بہت اچھا بیان ہوا. اس کے بعد صدارتی خطاب ہوا میرے والد صاحب کو. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بالکل حضرت نے بجا فرمائی کہ یہ دنیا زہریلی ہے، پوئزن، اس کی ہر چیز میں زہر بھرا ہوا ہے. اگر آدمی کے پاس دین نہ ہو تو دنیا کا یہ زہر ہماری اولاد کو کھا جائے گا. اسی لیے تو یہ مکاتب کا نظام قائم کیا ہے، یہ مدارس کا نظام قائم کیا ہے. یہ بیچارے علماء اور اساتذہ رات دن پتا پانی کرتے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحیح قرآن شریف پڑھانے کی محنت کرتے ہیں، ان کے عقیدوں کی بیخ بن کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالی جب کوئی بیماری اتارتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کی شفا بھی اتارتے ہیں. ما انزل اللہ تعالی دان الا نزل به دواء. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالی کوئی بیماری اتارتے ہیں تو وہ بیماری کے ساتھ شفا بھی اتارتے ہیں. ایک حدیث شریف میں فرمایا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب کوئی مکھی تمہارے مشروب یا کھانے یا شوربے کے اندر گر جائے تو اس کو پانی میں تھوڑا مزید یا مشروب میں اور ڈبا دو، پھر نکال کے پھینک دو. تمہارے پاس دوسرا کھانا نہیں ہے تو اس میں سے استعمال کرو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو. کیوں؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ مکھی جب گرتی ہے تو اپنا بیماری کے جراثیم والا پر وہ مشروب کے اندر یا کھانے کے اندر پہلے ڈالتی ہے، اور اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس کے دوسرے پر کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. تو اگر وہ بیماری والا پر جا کر اندر جراثیم بیماری کے پھیلاتا ہے، آپ نے ڈبا دیا، حدیث پر عمل کر لیا تو شفا والے جراثیم بیماری والے جراثیم کو کھا جائے. اب یہ کھانا آپ کے لیے مضر نہیں. یہ بات ڈاکٹرز بھی آج کل بتلا رہے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہے. اب کوئی یوں کہے کہ فلان بیماری ہے اس کا علاج نہ ملا تو ڈھونڈنے والوں کی کمی ہے. ڈھونڈنے والوں کی کمی ہے، علاج کی کمی نہیں. علاج تو اللہ نے اتار دیا، اب تم ڈھونڈو، محنت کرو. تو اللہ نے زہر اتارا ہے. زہر کا علاج اور زہر کا توڑ اللہ نے اتارا ہے تریاق کی شکل میں. فرمایا یہ دنیا زہریلی ہے اور یہ زہریلے پن کو مارنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن اتارا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اتاری. اگر ہم اور ہماری اولاد قرآن کریم کے بتائے ہوئے عقائد اور اس کی تعلیمات پر اگر پوری طرح سے گامزن رہے اور پابند رہے تو آئندہ آنے والے فتنوں کے اور حالات کے زمانے میں انشاءاللہ ہماری اولاد کا ایمان محفوظ رہے گا. اور جب اللہ کے دربار میں ہم جائیں گے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے میں نے تم کو اولاد والی نعمت عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا ہے؟ تم نے ان کو دنیا پڑھائی، دنیا کی تمام چیزیں پڑھائی. ایک بات عرض کر دوں، دنیا پڑھانا منع نہیں، بہترین ایجوکیشن دینا منع نہیں. پڑھاؤ، بہترین سے بہترین ایجوکیشن دو،
لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو دین کی تعلیم سے بھی آراستہ کرو، تاکہ یہ جہاں جائیں وہاں ایک طرف آفیسر بن کر رہیں، دوسری طرف نمازی بن کر رہیں۔ ان کی آفس کے اندر بڑے بڑے بکس موجود ہوں تو وہاں اللہ کی بک یعنی قرآن کریم بھی موجود ہو۔ یہ دنیا کو راستہ بتانے والے ہوں تو ان کے سامنے قرآن کریم کا راستہ بھی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا، اے لوگوں، تم تمام کے تمام جو ہے چرواہوں کی طرح ہو۔ چرواہا جیسے بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے اور بکریاں ادھر ادھر نہ چلی جائے اس کا خیال رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے تمہاری اولاد بھٹک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے۔ آج فلموں کا دور ہے، آج موبائل کا دور ہے، آج آزادی کا دور ہے۔ ایسے دور میں ہماری اولاد کو کنٹرول کرنے کا کام ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ اگر کنٹرول کریں گے، نگرانی رکھیں گے، وقت پر بچوں کو مکاتب میں بھیجیں گے، ماں بہنیں اپنی اولاد کو برابر نہلا کر دہلا کر اچھے لباس میں شرعی وضاقتہ میں مکتب میں بھیجیں گی، مکتب کے اساتذہ محنت کریں گے، انشاءاللہ یہ محنتیں رائگان نہیں جائیں گی، بیکار نہیں جائیں گی۔ عرصے سے یہ مکتب الحمدللہ کام کر رہا ہے، چل رہا ہے اور بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ عقائد کی پختگی کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج سب سے زیادہ جس چیز کو ہلایا جا رہا ہے وہ ہمارے عقیدوں کو ہلایا جا رہا ہے۔ ہماری بچیوں کے پاس عقیدوں کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ مکتب میں پڑھنے والی بچیاں جنہوں نے عقیدوں کے سبق پڑھے ہوں گے، اعتقادات کے سبق پڑھے ہوں گے، نظریات کے سبق پڑھے ہوں گے، ایمان کے مستحکم کرنے کے سبق پڑھے ہوں گے، ایمان کو مضبوط کرنے کے سبق پڑھے ہوں گے، تو پھر انشاءاللہ غیروں کے ساتھ چلے جانے کا ڈر ہمارا ختم ہو جائے گا۔ ابھی جو فتنہ چل رہا ہے، اس فتنے کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے چھوٹے بچوں کو پہلے مکاتب میں بھیجیں، اس کے بعد بڑے مدارس کے اندر ہمارے لڑکوں کو بھیجیں۔ چھوٹی بچیوں کو گھر میں مائیں اچھی تعلیم سے آراستہ کریں، خود بھی برقعے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں، ان کو بھی برقع پہنائیں، پردہ پہنائیں۔ آج بچیاں آئیں تو نقاب کے ساتھ آئیں، اگرچہ بچیوں کا جلسے میں آنا اچھی بات نہیں ہے، بچیوں کا جلسہ الگ کرنا چاہیے اور بچوں کا جلسہ الگ کرنا چاہیے۔ آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ بچیوں کے لیے ایک جلسہ کیا جائے اور اس کے اندر تمام ماؤں کو بلایا جائے اور بچیوں کے پروگرام عورتوں کے سامنے اور ماں بہنوں کے سامنے آئے، اور لڑکوں کے چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کے پروگرام مردوں کے سامنے آئے۔ دو پروگرام مستقل کیجیے تاکہ ماں بہنیں بھی اپنی بچیوں کو پڑھتا ہوا، تلاوت کرتا ہوا، نظم پڑھتا ہوا، معتقدات بیان کرتا ہوا سنیں، ان کو بھی ایک عبرت ہو۔ اور انہوں نے جو محنت کی اپنی بچیوں کو بھیجا، اپنے بچوں کو بھیجا، اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ جلسے کے اندر بتایا جاتا ہے۔ جلسے میں بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں اور بچوں کا جو کارنامہ ہے، جو سال بھر اساتذہ نے یہ بچوں کو خون جگر دیا اور ان کو تیار کیا اور ان میں کمالات پیدا کیے اور ان میں خوبیاں پیدا کی، وہ تمام خوبیاں جو ہیں آپ کو بتلانے کے لیے، چونکہ یہ اولاد آپ کی ہے، کیا کر رہی ہے۔ مکتب میں اساتذہ آتے ہیں جاتے ہیں، بچے آتے ہیں جاتے ہیں،
تو کیا کر رہے ہیں، کیا ان کی تعلیم ہو رہی ہے، کیا پوزیشن ہے، یہ جلسوں کے ذریعے سے وہ پوزیشن بتایا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے بچوں کو ابھی تک مکتب میں داخل نہیں کرایا ہے، ان کو شوق دلایا جاتا ہے، ان کو ذوق دلایا جاتا ہے، ان کا شوق ابھارا جاتا ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو چھوٹے ہوں لیکن مکتب کے اندر داخل کراؤ، ان کی دینی تعلیم کا انتظام کرو، جیسے دنیاوی تعلیم پر خرچ کرتے ہو دین کی تعلیم پر دل کھول کر خرچ کرو، اساتذہ کو دل کھول کر تنخواہیں دو تاکہ وہ دل لگا کر اور جگر انڈیل کر آپ کے بچوں کو کام کا بنائیں، آخرت کے کام کا بنائیں، دنیا کے کام کا بنائیں، اور کل آخرت میں اللہ کے سامنے آپ کو جواب دہی کے قابل بنائیں۔ بس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ تو بچوں کا پروگرام تھا، بچوں کی باتیں آپ نے سنی، ان کی ننھی زبانوں سے تلاوت قرآن سنی، ان کی عقیدوں پر تقریریں سنی، یہ تمام سن کر ہم کو احساس ہوا کہ الحمدللہ مکتب بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے، ہم کو بھی اپنے بچوں کو داخل کرانا چاہیے، اور ہر بچہ اور ہر بچی کو تعلیم قرآن اور تعلیم دین سے آراستہ کرنا چاہیے، اس زیور سے ہماری بچی کو مرصع کرنا چاہیے، سنوارنا چاہیے، ہماری اولاد کے اخلاق، ان کے عادات، ان کی زندگیاں سنتوں کے مطابق بن جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی اولاد کو ہمارے حوالے کیا، مکتب کے حوالے کیا، اساتذہ نے ان پر محنت کی، محنت کر کے وہ پتھر تھے ان کو ہیرا بنا دیا، کام کا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات بیٹھے رہے تو بچوں کا حوصلہ بڑھا، ہمت بڑھی، لیکن آپ نے انعام نہیں دیا، یہ کنجوسی کی آپ نے۔ آپ کے جیب میں پیسے ساتھ ہونے چاہیے، چائے پینے کے پیسے ہیں خلیل کے پاس، لیکن آپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں نکلے۔ ارے بچوں کی حوصلہ افزائی کرو، دو، خوب دو ان کو پیسے، تاکہ ان کا ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے، پھر ان میں سے کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، کوئی حافظ بنے گا، کوئی قاری بنے گا، کوئی دائی بنے گا، یہ سب کام کرنے والے بنے گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذمہ داروں کی محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہی گزارشات پر آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ کچھ انعامات تقسیم ہونے والے ہیں، پہلے اور دوسرے اور تیسرے نمبر کے انعامات تقسیم ہوں گے۔ جیسے آپ حضرات ابھی تک تشریف فرما رہے، انعام دیے نہیں، لیکن جو انعام دیے جا رہے ہیں وہ دیکھو تو صحیح، اور ہمت افزائی کرو بچوں کے لیے، الحمدللہ سبحان اللہ کہو، تو انشاءاللہ دوسری مرتبہ آپ کو بھی دینے کا شوق ہوگا، اور بچوں کے حوصلے بڑھیں گے، اور ان کا علم کے اندر اضافہ ہوگا، تو آپ کا یہ بیٹھنا بھی کام آ جائے گا۔ اتنا بڑا ہے کہ آپ اٹھا کے لے بھی نہیں جا سکتے۔ آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلو ایک اللہ کا بندہ نکلا۔ لو بیٹا جماعت قوم اول نمبر امین ٹیلر۔ ماشاء اللہ۔ آ جاؤ بولو۔ ذیشان امتیاز شیخ۔
Song number Unzil Yusuf Khan. Zila. Jamaat Awwal number Sonamuni Ahmad Ali Sheikh. Song number Afrad Abdul Aziz Rajbara. باہر تو بچے زیادہ ہیں تو ویکیشن Song number Mahmoudi Ahmad Ali Sheikh. ہو گیا. باقی عام انعام بعد میں تقسیم. عام انعامات بعد میں تقسیم کر دیے جائیں گے. مکتب کے اندر دعا فرمائیں. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، جلسے کو اپنے فضل سے قبول فرما، بچوں کی بچیوں کی محنتوں کو قبول فرما، ان کو علم دین سے وابستہ فرما، قرآن کریم کی تعلیمات ان کی زندگیوں میں اتار دے، تلاوت کی توفیق عطا فرما، گھر گھر میں اللہ قرآن کی تلاوت کا ذوق بنا دے، فضا بنا دے، ماحول بنا دے. ماں بہنوں کو نماز کی، بچوں کو تاکید کے ساتھ مدرسے بھیجنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہمتیں عطا فرما، اب تک جو بھیجا اس پر بہترین بدلے عطا فرما. اے اللہ کل آخرت میں جواب دہی کے قابل ہم کو بنا دے. دین سے غفلت جو کر رہے ہیں ہم لوگ، اس غفلت کو دور فرما دے. یہی غفلت ہے جس کی وجہ سے ہم مارے کھا رہے ہیں اور پریشان ہیں. ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. گناہوں والی زندگی سے ہمیں نکال دے، نیکیوں والی زندگی عطا فرما دے. اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے خوش ہو جا. اپنی رضا ہمیں عطا فرما. اے الہ العالمین بندگی والی زندگی عطا فرما. ہمارے معتقدات کو صحیح فرما دے. اللہ عقیدوں کی جڑوں کو مستحکم اور مضبوط فرما دے. ہماری نسلوں میں دین کی بقا کے فیصلے فرما دے. ماں باپ کو دین کی فکر عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا میں ترقیات عطا فرما. جو ذمہ دار محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما. جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، خون جگر دے کر بچے بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو ترقیات سے مالا مال فرما. ان کی محنتوں کو اپنے یہاں قبول فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم